ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی۔ گروور کلیولینڈ کے بعد دوسرے ایسے صدر بنے جو ایک ٹرم جیتے، ایک ٹرم ہارے اور تیسری ٹرم پھر جیت گئے۔ ڈیموکریٹس کے کیمپوں میں سوگ، کمیلا ہیرس کا سپورٹر سے خطاب منسوخ۔ امریکہ اب نئی بلندیوں تک جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا فاتحانہ خطاب۔ ٹرمپ نے ایلون مسک کو ریپبلکنز کا ابھرتا ہوا ستارہ بھی قرار دے دیا۔ ٹرمپ کی جیت سے پاکستان پر کیا فرق پڑے گا، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پوڈ کاسٹ۔ ویلسی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اب تک کے موصول ہونے والے نتائج میں وہ صدر بننے کے لیے مطلوبہ 270 ووٹوں میں سے ایک آدھ ہاتھ ہی دور رہ گئے ہیں۔ 267 ان کے ووٹس ہو چکے ہیں الیکٹورل کالج کے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ جب منتخب صدر ایک ٹرم جیتنے کے بعد دوسری بار شکست کھا گیا اور تیسری ٹرم میں ایک بار پھر امیدوار بنا اور الیکشن جیت بھی گیا۔ ٹرمپ سے پہلے سن 1884 میں صدر منتخب ہونے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے گروور کلیولینڈ وہ پہلے امریکی صدر تھے جو پہلے امریکہ کے صدر منتخب ہوئے سن 1884 میں اور 1888 کا انتخاب ہار گئے، اور اس کے بعد سن 1892 میں ایک بار پھر صدر منتخب ہو کر وائٹ ہاؤس آئے۔ یہ امیجیٹ وقت تھا جب سول وار امریکہ کی ختم ہوئی تھی اور یہ پہلے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ بنے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے۔ اور اب ٹرمپ دوسری بار ایک ایسے صدر کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے امریکہ کا 45واں صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا اور اب امریکہ کے 47ویں صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی ٹوپی کے اوپر 45-47 لکھا ہوا تھا، جسے کہ بعض پاکستانی تجزیہ کار اور میمز بنانے والے فارم 45 اور فارم 47 کہہ کر چھیڑ بھی رہے تھے اور مذاق بھی بنا رہے تھے۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ فتح حاصل کیسے کی ہے ٹرمپ نے۔ تو اہم سوئنگ ریاستوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جن میں سے پینسلوینیا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹرمپ کی جیت واضح ہو چکی ہے۔ پینسلوینیا میں 19 الیکٹورل ووٹ تھے، جن کے حصول کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 267 ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو 7 اہم ریاستیں 7 سوئنگ سٹیٹس تھیں، ان میں سے شمالی کیرولائنا، جارجیا اور پینسلوینیا میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ایریزونا اور وسکونسن میں بھی ٹرمپ سبقت لیے ہوئے ہیں، جبکہ کمیلا ہیرس مشیگن میں آگے رہی ہیں۔ پینسلوینیا ریاست کے شہر بٹلر میں ٹرمپ نے اپنا فاتحانہ خطاب بھی کر دیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں وہ جولائی میں ایک حملے میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد ان کا خطاب سننے کے لیے وہاں موجود تھی، جن کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس اجتماع کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور ان کے ساتھ سٹیج پر کھرب پتی ایلون مسک بھی موجود تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب سے قبل اس فائر فائٹر کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جو ان پر قاتلانہ حملے کے دوران ان کے اہل خانہ کو بچاتے ہوئے گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاست فلوریڈا میں اپنے انتخابی ہیڈ کوارٹرز میں حامیوں سے اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اب نئی بلندیوں تک جائے گا۔ امریکی عوام نے آج تاریخ رقم کی ہے۔ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امریکہ کو ایک محفوظ اور خوشحال ملک بنانے کا عہد پورا نہ کر لیں۔ وہ امریکہ کے عوام کے حق کے لیے ہر روز مقابلہ کریں گے۔ اپنی تقریر میں ٹرمپ نے ایکس کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کو ریپبلکن پارٹی کے لیے ابھرتا ہوا ستارہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کہانی بھی سنائی کہ کس طرح ایک دن انہوں نے اس کھرب پتی شخص کو، ایلون مسک کو 40 منٹ تک ہولڈ کروائے رکھا کیونکہ وہ اسپیس ایکس راکٹ کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ٹرمپ نے انہیں ایک شاندار شخص قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
ان کا اگلا دور امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے شہریوں کی شاندار فتح ہے۔ خطاب کے وقت ٹرمپ کے ساتھ سٹیج پر اور بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں کہ نائب صدر کے امیدوار جے ڈی وینس وہ بھی موجود تھے، جبکہ ٹرمپ کی اہلیہ اور بیٹے بھی سٹیج پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ جیسا کہ اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، بلکہ ایک نہیں 2-3 ویلاگز میں آپ کو میں نے کوشش کی تھی کہ بتا سکوں کہ امریکہ کی صدارت کا فیصلہ پاپولر ووٹ یعنی براہ راست عوام کے دیے گئے ووٹوں سے نہیں ہوتا۔ صدر کا انتخاب ایک خاص نظام کے ذریعے ہوتا ہے، جس کا 2 مراحل میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں رائے دہندگان اپنی اپنی ریاست کے مندوبین یا الیکٹورلز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نظام کے تحت ریاست کی سطح پر ڈالے گئے ووٹوں کے بعد الیکٹورل کالج تشکیل پاتا ہے، جس میں شامل مندوبین صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ امریکہ کی کل 50 ریاستیں ہیں اور ان 50 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے لیے الیکٹورل ووٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ مجموعی الیکٹورل ووٹس کی تعداد 538 ہے اور یہ 538 کا ہندسہ تمام 50 ریاستوں کے الیکٹورلز کو شامل کر کے ان کو جمع کرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، اور ہر ریاست کو اس کی آبادی کے اعتبار سے، اس کی آبادی کے تناسب سے ہی الیکٹورلز دیے جاتے ہیں۔ کسی کو 10، کسی کو 15، کسی کو 3، کم سے کم 3 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 54 ہیں کیلیفورنیا کے۔ اس مجموعی تعداد میں سے 270 الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے والا امیدوار امریکہ کا صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ ایسے نقشوں میں ریپبلکن امیدوار کی جیت والی ریاستوں کو سرخ، جبکہ ڈیموکریٹ امیدواروں کی حمایت والی ریاستوں کو نیلے رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آج ایسے تمام نقشوں پر نظر ڈالی جائے تو سرخ رنگ پورے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں چھا چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب عذرائے مذاق لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں، اور یہ کہنا بھی شاید بے جانا ہوگا، کہ سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں سرخ انقلاب لے آئے ہیں۔ یہاں ساتھ ساتھ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے امریکی سینٹ میں بھی 51 کے فیصلہ کن اکثریت حاصل کر لی ہے، یعنی کہ سینٹ میں بھی ریپبلکنز آگے ہیں۔ ڈیموکریٹس 40 جبکہ ایک آزاد امیدوار نشست جیت چکا ہے، جبکہ کچھ نتائج کا بھی انتظار ہے، وہ باقی ہے۔ اسی طرح امریکہ ایوان نمائندگان میں کانگریس میں بھی ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہے، جہاں اکثریت کے لیے درکار 218 نشستوں میں سے وہ 199 پر کامیابی سمیٹ چکے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس صرف 169 کے ساتھ کافی پیچھے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ابھی 67 نشستوں کے نتائج کا انتظار ہے، ان کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ ٹرمپ کی کامیابی کا یقین کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ڈیموکریٹس پارٹی کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے آج ہارورڈ یونیورسٹی، جہاں کہ وہ 4 سال پڑھی تھیں، وہاں پر اپنے کارکنوں سے جو ایک خطاب کرنا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کب؟ جبکہ شمالی کیرولائنا، جارجیا اور پینسلوینیا میں انہیں شکست ہو چکی ہے۔ انہیں مایوسی کا سامنا ہے اور کملا ہیرس نے خطاب نہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے بعد وہاں کارکنوں میں اداسی اور سوگ کا سا سما ہے۔ ٹرمپ تقریباً الیکشن جیت چکے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے شخص کی کامیابی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ از ناؤ پروبیبلی سو کالڈ دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، اور امریکہ کا صدر دنیا کا طاقتور ترین انسان کہلایا جاتا ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسے شخص کی کامیابی ہے جس کی عمر 78 برس ہے۔ یہ فوجداری کے 4 مقدمے لڑ رہا ہے، جن میں سے ایک میں اس پر جرم ثابت ہو چکا ہے اور انہیں 3 ہفتوں میں سزا سنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان پر متعدد سول کیسز بھی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے متعدد نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تحقیر کا نشانہ بنایا اور گزشتہ 8 سالوں میں متعدد تنازعات کا شکار بھی رہے۔ دوسری جانب عالمی تناظر میں بات کی جائے تو
عرب اور دیگر مسلم امریکی ووٹرز کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازع پر اپنے موقف کے باعث بائیڈن اور ہیرس دونوں نے عرب نژاد ووٹرز کی حمایت کھو دی، گنوا دی۔ ٹرمپ کو ایک قوم پرست لیڈر مانا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی عوام کی زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود اور ترقی پر زور دیتے ہیں۔ تارکین وطن کے اہم مسئلے پر ٹرمپ کا خاص موقف انہیں امریکہ میں بسنے کے خواہش مندوں میں غیر مقبول تو بناتا ہے، مگر وہ اپنے مخالف ڈیموکریٹس کیمپ کے بھی چھکے چھڑا دیتے ہیں اور آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، جو بظاہر غیر قانونی تارکین وطن سے ہمدردی رکھنے کے باوجود ان کے لیے مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نہیں پیش کر سکے۔ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان مباحثوں میں بھی تارکین وطن کا مسئلہ زیر بحث رہا۔ ڈیموکریٹس کی ہار میں بائیڈن دور میں شروع ہونے والی یوکرین اور مشرق وسطی کے تنازع اور جنگ کا بھی بہت کردار رہا ہے، جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ امریکی معیشت کے لیے بوجھ بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور امریکی ووٹرز اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ان جنگوں کا ایندھن بننے والی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یوکرین جنگ پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یہ جنگ بند کروائیں گے، تاہم مشرق وسطی میں ہونے والی جنگ کے متعلق ٹرمپ نے تاحال کوئی واضح بیان نہیں دیا، مگر کملا کے دور نائب صدارت میں شروع ہونے والی یہ جنگ بھی ان کی شکست کی ایک وجہ بنی ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ تبصرہ یہ بھی کرتا چلوں گا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں عام پاکستانیوں سے زیادہ حکمران اور اشرافیہ کی دلچسپی دکھائی دیتی ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ تاہم آج بھی ایک بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے کارکنوں نے امریکی الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کی صورت میں بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شاید عمران خان کے ٹرمپ سے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ بطور وزیر اعظم ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس وطن لوٹے تو ان کا انداز ایسا فاتحانہ تھا جیسے ایک بار پھر سے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں۔ تاہم میرا اس بارے میں ماننا یہ ہے کہ بطور صدر امریکہ ٹرمپ کے پاس مقبول پاکستانی لیڈر سے تعلقات نبھانے کے لیے جلد بازی دکھانے کا شاید موقع نہ ہو، کیونکہ امریکہ کے پاس دنیا بھر میں ابھی اور بھی اہم معاملات نمٹانا باقی ہیں۔ دوسرا، ملکوں کے تعلقات جذبات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ باہمی مفادات پر اور دیگر ضروریات کی بنیاد پر بنے جاتے ہیں۔ یہیں پر ایک دوست نے بڑی مزیدار ٹویٹ مجھے ایک بھیجی ہے، ایک مسلم لیگ نون کے وزیر صاحب کی، وہ بھی سوچا کہ آپ کو دکھا دوں اور آپ سے بات کر لوں، مجھے پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ مسلم لیگ نون کے ایک وزیر ہیں جناب انجینئر احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہیں پہلے کسی زمانے میں ایک ٹویٹ کی تھی کہ میں حیران ہوں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دیکھ کر کہ ان کی اور ٹرمپ کے سپورٹرز کی ان کا لہجہ اور ان کی زبان کتنی یکساں ہے، اس میں کتنی یکسانیت ہے۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ یہ بھی تھی کہ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے؟ اور تیسری ٹویٹ یہ تھی کہ ہمارے پاس بھی پاکستان میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور اس کو بھی ہم عنقریب باہر پھینک دیں گے۔ تو یہ ٹویٹس احسن اقبال صاحب کی تھیں اور سنا ہے کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کہ کیپ یور ورڈ سافٹ، اپنے الفاظ کو نرم رکھیے۔ You never know when you have to swallow them، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کو اپنے الفاظ کو نگلنا پڑے۔ خیر، احسن اقبال صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، بہت سمجھدار ہیں، ان سے ایک تعلق بھی رہا ہے انجینئر ہونے کے ناطے۔ تو بہرحال اس وقت جذبات میں، وہ ہماری سیاست میں کہا جاتا ہے کہ جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ خیر، لیکن عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں بہت سے لوگ مماثلت ڈھونڈتے ہیں، دونوں ایک ان کا ایک امیج رہا ہے، دونوں کا ایک مزاج رہا ہے، اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس قسم کی امیدیں لوگ لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے ٹرمپ آئیں گے اور آتے سار پتہ نہیں کبوتر اڑیں گے، فاختائیں اڑیں گی اور پتہ نہیں پی ٹی آئی کے لیے کیا ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی فوری طور پر نہیں ہونے جا رہا۔ اور ہر ملک
اپنے باہمی مفادات کے اوپر اور اپنی دیگر ضروریات کے اوپر فیصلے کیا کرتا ہے۔ ڈپلومیسی جذبات کے ساتھ نہیں چلا کرتی، لیکن ہمارے لوگ ذرا بھولے ہیں، جذباتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں شاید ویسا ہی ہو جائے گا۔ خیر، اس سے قطع نظر دنیا میں اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ ہے، یوکرین ہے، دنیا کی اکانومی ہے، چین کے ساتھ تعلقات ہیں، ادھر ایران بھی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ایک اندیا دے رہا ہے کہ وہ شامل ہوگا۔ بنگلہ دیش میں ایک بہت سی عجیب سی صورتحال ہے، وہاں پر جذباتی سے ماحول بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کینیڈا کے ساتھ پیچا لڑا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو دنیا آگے کوئی آسان جگہ نہیں ہے جہاں پر کہ آپ دنیا کی سپر پاور کے صدر بنیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ بہت آزمائش کا دور ہوگا۔ ان کے فیصلے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اس سے صرف امریکہ پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اثر پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ درست فیصلے کریں، دنیا میں موجود جو جنگیں ہیں ان کو بند کرائیں، جیسا کہ انہوں نے افغانستان میں جنگ بند کرا کر اپنے فوجی واپس بلائے تھے۔ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں، پوری دنیا کے لیے امن لے کر آئیں، سٹیبلٹی لے کر آئیں، معاشی سٹیبلٹی لے کر آئیں، اور تمام ملکوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک باہمی رابطہ جو ہے وہ مثبت طور پر استوار ہو۔ یہی کچھ گزارشات ہیں اور یہی کچھ توقعات ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یوکرین کی جنگ بند ہوگی نہیں ہوگی؟ مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی امیدیں ہیں وہ پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں منتظر رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹرمپ کو اور ٹرمپ کے چاہنے والوں کو مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے اچھا فیصلہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔